وہاں پہ موجود ہوں. جلسہ اختتام پذیر ہو گیا, خان صاحب چلے گئے, لیکن اس کے بعد کیا اثرات ہیں؟ میرے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں. سمیع صاحب, آج آپ سارا دن ڈی ایس این جی کی چھت پہ رہے, آپ نے لوگوں سے بھی بات کی, کیا کہیں گے, کیسا جلسہ تھا گجرانوالہ, کیسا استقبال کیا گیا؟ ایک تو آپ نے ابھی کہا نا گوندلا والا چوک, تو اگر آپ گجرانوالہ کی لینگویج میں بات کریں گے نا تو یہ ہے گوندلا والا چونک ہے یہ. تو اس میں جو آج آخری جو مقام تھا جہاں پر خان صاحب کی سپیچ ہوئی, وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ یہاں پر جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج غلام دستگیر صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے خرم دستگیر, ان کو نیند نہیں آئے گی آج رات, بہت پریشان ہوں گے. کیونکہ جو شہر ہے یہ ٹریڈیشنلی پچھلے 2 دہائیوں سے یہ نون لیگ کا گڑھ تھا. اس سے پہلے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا گڑھ تھا, پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا. لیکن آج اور کل جو ہم نے دیکھے ہیں مناظر, تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنی جو سیاسی جو وابستگیاں ہیں وہ تبدیل کر لی ہیں. جو بیانیہ عمران خان کا اس کو تسلیم کر لیا. یہ کوثر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے واشنگٹن ڈی سی کے نمائندے ہیں, لیکن ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے. تو یہ سمجھتے ہیں گجرانوالہ کو, ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا گجرانوالہ ہے, اب کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا شہر, ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سمیع صاحب, نہ صرف گجرانوالہ بلکہ پورے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بدل گئی ہے. جس طرح قیام پاکستان کے وقت لوگوں کا ہجوم تھا, لوگ قائد اعظم کو ان کی ساتھ تھے پاکستان کے لیے, آزادی کے لیے, اب عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. پورے نہ صرف گجرانوالہ کی تاریخ بدلی ہے, پورے پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے. اچھا, آپ آئے ہفتہ پہلے واشنگٹن سے, تو ادھر اپنے گھر والوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, گلی محلے میں بات ہوئی ہوگی, تو کیا آپ کی فیلنگس تھی؟ آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ہیں, یا یہ سب ایک جلسے کی حد تک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یہاں پہ؟ نو, میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جیتے یا ہارے, 2 سال کا بچہ لے لیں, 2 تصویریں دکھائیں عمران خان کی, نواز شریف کی, وہ کہے گا چور ہے, یہ بندہ صحیح ہے. یہ تبدیلی ہے جو گھریلو خواتین ہیں. آپ نے دیکھا جلسے میں آج اجتماع میں گھریلو خواتین, جو بچیاں, جو خواتین کبھی نہیں کبھی آتی. یہی میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ گجرانوالہ میں یہ بڑا کم تھا کہ خواتین باہر نکلیں, لیکن آج ہم نے دیکھا ہماری بچیاں, مائیں, بہنیں اتنی بڑی تعداد میں تھیں. یہ چینج ہے جو عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں. بچیاں, بچے, بوڑھے, بوڑھیاں, جو گھریلو خواتین ہیں, جو حضرات ہیں, جو کبھی بھی دلچسپی نہیں لیتے, وہ پاکستان کی خاطر عمران خان کو دیانتدار سمجھتے ہیں, پاکستان عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. اس قوم کا جو اس نے کام کیا ہے اور جو ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, جو انہوں نے کام کیے ہیں, جو حل اس کا یہی ہے کہ لوگوں کی جو میجورٹی ہے اس کی دیکھتے ہوئے اس امپورٹڈ حکومت کو فوراً الیکشن کی طرف آنا چاہیے, اور عمران خان صاحب 2 تہائی کیا کلین سویپ کریں گے, اور یہ تبدیلی پاکستان کی ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی اور دنیا کے بہترین ممالک میں پاکستان ہوگا. ایک بات میں کروں, جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو پرسیپشن ادھر ہے, یہ انہوں نے ووٹنگ کا رائٹ ختم کیا, اس میں ان کو پتہ ہے کہ ایک بھی ووٹ نہیں ہے, 1 کروڑ ووٹ ہے اوورسیز میں پاکستانیوں کا, 99 جو لیکس ہیں وہ عمران خان صاحب کے ووٹ ہیں. جو انہوں نے جو ان کے لیے کام کیا, اوورسیز کے لیے ووٹنگ رائٹ دیا, وہ بھی انہوں نے ختم کیا. میرا یہ میسج ہے اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, تھرو دس میڈیا, اپنے بول چینل کے ذریعے, کہ جتنا زیادہ ہو سکیں عمران خان صاحب کو مزید سپورٹ کریں, لانگ مارچ کو کامیاب بنائیں. مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ. سمیع صاحب, آپ سے سوال یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں, تو جب یہ پنڈی اسلام آباد پہنچے گا تو آپ کی خیال میں کتنے لاکھ لوگ ہو جائیں گے, اور پھر حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ